مخصوص اوقات ہیں جہاں درود بھیجنے کی تلقین اور تعلیم کتب احادیث میں دی گئی ہے۔ سرسری طور پہ میں بتاتا چلوں درود کہاں کہاں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو جیسے ابھی گزرا، جب بھی پیارے نبی کا نام کسی کی بھی شخص کی زبانی ہم سنیں، پیارے نبی کا نام سننے پر درود بھیجنا ہے۔ اذان کے بعد درود پڑھنا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا۔ اسی طرح سے تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں، وہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہو، سنت پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، التحیات کے بعد تشہد میں درود پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر 2 تشہد والی نماز، 4 رکعت والی نماز، 3 رکعت والی، بعض اہل علم نے پہلے تشہد میں پڑھنے کو بھی مستحب قرار دیا ہے، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، تاہم دوسرے تشہد میں تو پڑھنا ضروری ہے اور لازمی ہے، تشہد میں درود پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں جب بھی آپ داخل ہو اور مسجد میں جب بھی آپ نکلیں درود پڑھنا ہے۔ داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکل رہے ہوں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد کا داخلہ بھی درود سے، مسجد سے نکلنا بھی درود سے۔ صبح و شام کو پڑھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب کا جو حکم تھا پیارے نبی کو، صبح سورج نکلنے سے پہلے، شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے خاص طور پہ اللہ کی تسبیح اور حمد کا حکم دیا گیا تھا، اور اس حکم کی تعمیل میں پیارے نبی بہت سارے اذکار پڑھا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک ذکر یہ بھی تھا صبح 10 مرتبہ درود پڑھنا اور شام کو 10 مرتبہ درود پڑھنا۔ ہر صبح 10 مرتبہ درود، ہر شام 10 مرتبہ درود۔ پیارے نبی نے کہا جو صبح 10 مرتبہ درود پڑھے، شام 10 مرتبہ درود پڑھے، وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ پتہ چلا شفاعت نبوی کو حاصل کرنے کا ایک موقع صبح و شام کا درود بھی ہے۔ اسی طرح سے حضرات درود جہاں جہاں جن موقعوں پہ پڑھا جاتا ہے، صلاۃ الجنازہ، جنازے کی دعا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ضم سورہ کرتا ہے، اور پھر دوسری تکبیر جب کہتا ہے تو دوسری تکبیر کے بعد جنازے کی نماز میں درود پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح سے مجلس میں جب بھی کوئی مجلس جمتی ہے، مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں اہل ایمان کی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرے کے بغیر مجلس کا تصور نہیں کر سکتے ہم۔ کہا کہ مسلمان بیٹھے اور اس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر ہوا، نہ نبی پہ درود بھیجا گیا، ایسی مجلس روز قیامت باعث حسرت ہوگی۔ تو پتہ چلا ہماری ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں اللہ کا ذکر آنا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات جن اوقات میں درود بھیجنا مستحب ہے، افضل ہے، انہی میں سے جمعہ کا دن خاص طور پہ بے شمار بکثرت احادیث آئی ہیں۔ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن بکثرت پیارے نبی پہ درود بھیجنا چاہیے۔ جس طرح سورہ کہف ہم بڑے اہتمام سے روز جمعہ پڑھا کرتے ہیں، اسی طرح سے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن بکثرت پیارے نبی پہ درود بھیجنا چاہیے۔ پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا لوگوں جمعہ کا دن تمہارا سب سے افضل ترین دن ہے، اور اس دن تم مجھ پہ درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تم اس دن جو درود بھیجتے ہو تمہارا یہ درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا آپ پہ درود پیش ہوگا اللہ کے نبی جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، یعنی مٹی آپ کو کھا چکی ہوگی؟ تب پیارے نبی نے کہا نہیں نہیں، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے، انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھایا کرتی۔ اس طرح محترم بھائیوں جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن بکثرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ اور انہی موقعوں میں سے جہاں درود بھیجنا بہت ضروری ہے، جب دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، رب العالمین سے کوئی بھی مراد مانگتے ہیں، اپنی کوئی بھی دعا جب بھی ہم کریں تو پیارے نبی پہ درود بھیجنا بہت ضروری ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے نہ دعا کا آغاز اللہ کی تعریف سے کیا
اور نہ ہی دعا میں پیارے نبی پہ درود بھیجا، وہ سیدھے اپنی مراد مانگنے لگا تو پیارے نبی نے کہا عجل ھذا، اس شخص نے جلد بازی سے کام لیا، جلد بازی کا ثبوت دیا، نہ اس نے اللہ کی تعریف کی، نہ اس نے مجھ پہ درود بھیجا۔ آپ نے پھر ان صحابی کو بلا کے کہا بھائی جب بھی دعا کرنا ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پہ درود بھیجا کرو، اور پھر اپنی جو مرادیں ہیں مانگا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تک نبی پہ درود نہیں بھیجا جاتا دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، تو لہذا ہماری ہر دعا کا حصہ بننا چاہیے درود، ہر دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ اور رب العالمین نے اس زمین پر فرشتوں کی ایک جماعت، فرشتوں کی ایک ٹیم مقرر کر رکھی ہے۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کے جو امتی نبی پہ درود بھیجا کرتے ہیں، نبی کے امتیوں کے درود و سلام کو نبی تک پہنچانا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام فصلوا علی حیث ما کنتم۔ لوگوں اس زمین پر اللہ کے فرشتے ہر جگہ گھوم رہے ہیں، جن کا کام کیا ہے؟ میرے امتی جو مجھ پہ سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، میرے امتیوں کے درود و سلام کو مجھ تک پہنچانا ان کا کام ہے۔ لہذا جہاں رہو وہاں سے درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو، تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اور احادیث میں جیسے جمعہ کے دن کے سلسلے میں آیا، ایک دوسری حدیث میں آپ نے مطلق بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم درود و سلام بھیجتے ہو رد اللہ علی روحی، اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں یاد رہے لوگ ایسی حدیثوں کو لے کر پیارے نبی کی اس زندگی کو دنیاوی زندگی پہ قیاس کر کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیارے نبی قبر میں زندہ ہیں ویسے ہی جیسے زمین پہ زندہ تھے۔ یہ بہت بڑی بدعقیدگی ہے، یہ سب غیب ہے۔ اس کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے، اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ وہ کیسی زندگی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی کی طرح سے نہیں کہ ہم اس زندگی کو دنیا کی زندگی پہ قیاس کر کے یہ دعویٰ کریں کہ پیارے نبی اسی طرح قبر میں زندہ ہے جس طرح زمین پہ ہم زندہ ہیں۔ زندگی حاصل ہے لیکن وہ برزخی زندگی ہے جو غیب ہے، جس کا ادراک ہم اپنی ان کمزور عقلوں سے کر نہیں سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ درود و سلام کو نبی تک پہنچانا یہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور آج مسلمانوں میں یہ بہت بڑی بدعقیدگی یا غلط طریقہ پایا جاتا ہے، درود و سلام پڑھنے پہ اکتفا کیے بغیر درود و سلام کو نبی تک بھیجنے کا انتظام کرنا۔ کب؟ جب حاجی صاحبان حج کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی عمرہ کرنے والا مکہ جاتا ہے، اس کو یہ کہلا بھیجنا کہ سرکار کے دربار پہ جا رہے ہو میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ آپ دیکھیں گے کم علم مسلمانوں میں، بدعتی مسلمانوں میں یہ رواج بہت عام ہے۔ درود پڑھنا، سلام بھیجنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو پہنچانے کے مکلف ہم نہیں، پہنچانے والے فرشتے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور ہم انسان کو ہمارے درود و سلام کا پوسٹ مین بنا کے روانہ کرتے ہیں، جو بہت بڑی بھول اور بہت بڑی غلطی ہے۔